ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے اقوام متحدہ کی غیر مؤثر امداد کے باعث داعش کے ظلم و بربریت سے بچ کر بھاگتے مسیحی، یزیدی اور دیگر مذہبی گروہوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ اکثر اوقات کمزور ترین گروہوں کی مدد کرنے میں ناکام رہا ہے، بالخصوص مذہبی اقلیتیں۔ نتیجتاً بے شمار لوگ خواہ اذیت اور سخت حالات برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔ نائب صدر کا اعلان امریکی خارجہ پالیسی میں ٹرمپ انتظامیہ کے اس نئے گول کے لیے ایک نئے قدم کی جانب اشارہ ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں مسیحیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ آج سے امریکہ جبر کا شکار کمیونٹیز کو USAID کے ذریعے براہ راست امداد فراہم کرے گا۔ اس تبدیلی کا خیر مقدم امریکی کانگریس میں حقوق انسانی کے لیے سرگرم ایک شخصیت نے کیا۔ اقوام متحدہ کے کیمپوں کے محفوظ ہونے سے متعلق خدشات کے پیش نظر ریپریزنٹیٹو کرس اسمتھ طویل عرصے سے اقوام متحدہ پر تبدیلیوں کے لیے زور دیتے آئے ہیں۔ وہ اقلیت ہیں اور ان کیمپوں میں وہ جس طرح اذیت برداشت کرنے پر مجبور ہیں وہ انتہائی ہولناک ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزین اور دوسری ایجنسیاں اگر تمام نہیں تو زیادہ تر عیسائیوں تک نہیں پہنچ پاتی جنہیں خوراک، کپڑوں، چھت اور ادویات کی اشد ضرورت ہے۔ تفصیلات ابھی طے کی جا رہی ہیں، لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مالی امداد ایک جانے پہچانے ذریعے سے آئے گی۔ پچھلی امریکی حکومتوں کے مقابلے میں اس انتظامیہ کو مذہبی فلاحی تنظیموں کو مالی امداد فراہم کرنے میں کوئی تعامل نہیں۔ اقوام متحدہ کو اس کے باوجود بھی کچھ امداد تک رسائی حاصل رہے گی، لیکن ہم دیگر ذرائع کی تلاش جاری رکھیں گے تاکہ مذہبی اقلیتوں کو زیادہ مؤثر انداز میں امداد دی جا سکے۔ لیکن سینٹ کے ایک ڈیموکریٹک نمائندے اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے اور کہتے ہیں اقوام متحدہ کا کردار کلیدی ہے۔ But the United Nations does things in places where we can't go, won't go. اقوام متحدہ کی رسائی ان علاقوں تک ہے جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے یا جا سکتے۔ وہ جگہ جہاں ہم جانا نہیں چاہتے انہیں وسائل فراہم کیے جانے چاہیے۔ فی الحال امدادی اداروں کے پاس اس وقت جواب کم اور سوال زیادہ ہیں، تاہم یہ بات واضح ہے کہ اس فیصلے سے انسانی حقوق کے معاملے پر کئی دہائیوں سے امریکہ کے لیڈرشپ رول میں بنیادی تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔